اتنا ہیبت ناک، اتنا بدترین ظلم شاید عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو ہلا دینے والے۔ اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کارنیج ہے، بروٹیلٹیز کی کوئی انتہا نہیں، مگر مجال ہے کہ اس اسرائیلی حکومت کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوا ہو۔ جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آستانہ میں ایس سی او کانفرنس میں نے اس معاملے کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا، اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے، انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا۔ اور جن عالمی اداروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قراردادیں پاس کیں، ہیگ میں جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے۔ اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں، جرمنی میں حملہ ہوا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہے۔ اس کا فورن منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا فوراً نوٹس لیا ہے، میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فارن آفس نے، فارن منسٹر صاحب نے، اور متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ایز آف بزنس ہے، اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ متعلقہ جو وزیر ہیں، ان کے جو عملہ ہے، سیکرٹریز، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے، ایز آف بزنس کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے، اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، جس کے لیے وزارت داخلہ نے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، ان کے سیکرٹری آغا صاحب نے، اور فارن منسٹر صاحب نے، اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے سیکرٹری، فارن سیکرٹری ان کے عملے نے، اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام متعلقہ جو کولیگز ہیں، انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ ایک بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، فرداً اور اجتماعاً۔ ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی ایک بہت میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور آغاز کے طور پر جو ممالک پہلے جن سے ویزا فیس نہیں لی جاتی تھی، اب اس کی تعداد 126 ہو گئی ہے۔ یعنی 126 ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں، ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی، اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا، تو یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی آمدن
ज़्यादा ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند ملین ڈالر ویزا کی فیس سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا. تو سب کا یونینمس ویو تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے, سرمایہ لے کے آنا ہے, فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کوانٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے. کچھ دو چار آوازیں تھیں کہ جو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 5-7 ملین ڈالر ملتا ہے سال کا, وہ نہیں ملے گا. تو اگر 5-7 ملین ڈالر اگر چلا جائے گا اور 50 ملین ڈالر سے شروع کریں گے اور 700 ملین ڈالر اگر آ جائے گا انشاءاللہ ان تمام اجتماعی ایفرٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور آج کابینہ کے سامنے بھی یہ فیصلہ لایا جا رہا ہے, جو کہ آپ نے اس کی آج اس کو تجدید کرنی ہے, اس کی اپروول دینی ہے. اٹس آل اپ ٹو دا کیبنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے اور آپ سب کو اس کے لیے میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ اس ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو کوریڈورز ہیں ٹریولرز کے لیے, ٹورسٹ کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, وہ کھول دیں گے. اور مجھے میرے ذاتی علم میں, آپ کے بھی ذاتی علم میں, خود مجھے آپ میں سے کئی آنریبل ممبرز نے شکایت کی کہ ویزے نہیں ملتے اور جناب ہم اپنا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 24 گھنٹے میں ان کو ویزا ملے گا تھرو الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن فارم, وہ بھریں گے اور الیکٹرانکلی ویزا ان کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ای گیٹس کا قیام وہ عمل میں لایا جا رہا ہے, اور یہ 9 ہوائی اڈوں سمیت گوادر پورٹ پہ اس کا اجرا کیا جائے گا انشاءاللہ. اور پہلے مرحلے میں کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ای گیٹس کا وہاں پر اس کا اجرا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو اگر اس طریقے سے فروغ ملے گا یہ انسینٹیوز دینے کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی. وہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کو کس طریقے سے اس انسینٹیو سے فروغ ملے گا, اور پاکستان جو بہترین لوکیشنز ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اور جنرلی شمالی علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا, ایک کوریڈور اوپن ہوگا, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی اور انشاءاللہ جو زر مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ, ڈپٹی پرائم منسٹر, کامرس منسٹر اور ساتھ ہمارے جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کے, ان سب کو درجہ بدرجہ ان کے سیکرٹریز کو اور ان کے تمام اپنے پی ایم او کے جو اسٹاف ہے ان سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس حوالے سے میں آپ سب کا اس حال سے ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس معاملے کو آپ نے اچیو کیا ہے. حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم جو سپوت ہیں قوم کے پاکستانی فوج میں, پولیس میں, سول آرم فورسز میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں. ابھی چند دن پہلے 8 ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں, پولیس کے افسر شہید ہوئے ہیں, پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ اگر آج پاکستان میں دوبارہ ایک اجتماعی کاوشوں کے ساتھ یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اپنا بڑے بڑے یعنی شدید چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, کتنی کاوشوں کے بعد, کتنی مشکلات کے باوجود, آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں.
خود بجٹ سیشن کے دوران آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا. مجھ سے آپ مشاورت کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کے اوپر ہمیں بوجھ نہیں ڈالنا. آج بھی غریب آدمی مہنگائی سے پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے. 50 لاکھ روپے ہم نے اپنے پی ایس ٹی پی کو کم کر کے 3 مہینے کے لیے 200 یونٹس کے جو کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈ کنزیومرز 96% ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا 3 مہینوں کے لیے، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر کے لیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. غریب آدمی کے اوپر بے پناہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. آئی ایم ایف سے ہم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے. اس کے بعد اب ان کے بورڈ آف گورنر میں جانا ہے، اس کو انہوں نے اپروو کرنا ہے. ہم دن رات یہاں پر بیٹھے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. کل بھی مشاورت کر رہے تھے، پرسوں بھی مشاورت کر رہے تھے، تاکہ ہم اس ملک کی جو قسمت کو بدلنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، سب مل کر تمام کولیشن پارٹنرز اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اس میں اگر کاوش کریں گے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکامی، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم نے اس راستے کے اوپر استحکام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم چلتے رہے اور محنت کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے. اس میں کچھ ہمسایہ ممالک کا اس میں کردار ہے، ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے. ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے، بتایا ہے. پچھلے دور میں خواجہ آصف صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پر. ابھی بھی ان سے رابطے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہوں، ان کے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہم یہاں پر لاکھوں نہیں ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا 40 سال، اور کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں ہماری جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو خود سنوارنا ہے، سدھارنا ہے. ہم آپ کو بوجھ سمجھتے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوجھ ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ رہیں، اور اچھے حالات ہوں گے آپ واپس جائیں گے اور روکھ سوکھ مل کے کھائیں گے. لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور امن کو غارت کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پہ تل جائے. تو یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں، ناقابل برداشت ہے. اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے، ایک امن سے طے ہو جائے اور امن رہیں. اس خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایک ان کا جو خون کا جو قطرہ بہایا ہے، تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا. اور اس کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب کو علم ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی. تو پوری قوم جانتی ہے. آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف. جس طرح ان کو متون کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے نام لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف، ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا، اور کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی ہم اقدام برداشت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے. اور 76 سال میں آپ دیکھیں، چاہے جنگیں ہوں، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے طوفان ہوں، زلزلے ہوں،
یہی وہ جوان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ فورسز ہیں، یہی وہ پولیس ہے، یہی وہ آرمی ہے، یہی وہ ایئر فورس ہے جنہوں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا اور شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا، اور پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی، اور پاکستان کی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔